پوری دنیا میں وہ تمام شعبے جو ایک شخصیت نے جاری کیے یعنی نبوت نے، آج ساری دنیا کے علماء مل کر، خانقاہ والے مل کر، تبلیغ والے مل کر، مدرسے والے مل کر سارے شعبوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ تو رب کا نہایت ہی معتمد علیہ شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ اللہ نے آپ کی پرورش بڑے عجیب انداز میں کی ہے کہ ہر کام آپ سے لیا جا رہا تھا۔ آپ بیک وقت معلم بھی ہیں، آپ مدرس بھی ہیں، آپ نبی ہیں، آپ مربی ہیں، آپ تاجر ہیں، کامیاب شوہر ہیں، کامیاب جرنیل ہیں، کامیاب ترین خانقاہ کے شیخ ہیں، ہر چیز میں ایک نمبر کے، کیونکہ رب ذوالجلال نے آپ کی پرورش کی تھی۔ آپ کا باقاعدہ 4 دفعہ آپریشن کیا گیا جسے شق صدر کہا جاتا ہے، لیکن بعد کے لوگوں میں صلاحیت کسی ایک فرد میں باقی نہیں رہی۔ بعد کے لوگ تقسیم ہو گئے، صحابہ تقسیم ہو گئے، کچھ نے قرآن کے الفاظ کو پڑھانا شروع کر دیا، کچھ نے الفاظ کو سنوارنے کی تعلیم دی، تجوید کی تعلیم دی، قرات کی تعلیم دی، کچھ نے معانی کو لے لیا، مولویت جسے آج کے دور میں کہا جاتا ہے، کچھ نے خانقاہیت کو لے لیا، کچھ نے سرحدوں کی حفاظت کو لے لیا، کوئی دشمن ہماری سرحدوں پہ نہ آئے اور اندر کوئی خلفشار نہ پیدا ہو سکے، کچھ لوگوں نے یہ کام لے لیا۔ کام سب نے لیا اور کام وہی تھا جو نبوت والا کام تھا۔ آج بھی تقسیم ہے، مدرسے والے جو قرآن پڑھا رہے ہیں وہ دین کے ایک حصے پر عمل کر رہے ہیں، تبلیغ والے جو دین کو پھیلا رہے ہیں وہ ایک حصے پر کام کر رہے ہیں، جو لوگ جس جگہ خانقاہ والے بیٹھے ہیں وہ ایک حصے پر کام کر رہے ہیں، اور مولویت جو پڑھانے والے ہیں وہ ایک حصے پر کام کر رہے ہیں۔ خبردار کوئی تبلیغی یہ کہنے کی جرات نہ کرے اصل کام تو ہم ہی کر رہے ہیں، یہ بیکار ہے۔ کوئی مدرسے والا یہ کہنے کی جرات نہ کرے کہ اصل کام تو ہم ہی کر رہے ہیں، یہ بیکار ہے۔ کوئی خانقاہ والا یہ کہنے کی جرات نہ کرے کہ اصل کام تو ہم کر رہے ہیں، یہ بیکار ہے۔